اس کا گھر بھوت بنگلے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آخر وہ اس حال کو کیوں کر پہنچی، یا اسے یہاں تک کون لایا، یہ اسرار کے پردے میں چھپا راز تھا۔ اور پھر اس کی زندگی بدلی تو وہ دنیا میں واپس آ گئی۔ اسے واپس لانے والا کون تھا، یہ بھی ایک راز تھا جس سے وہ خود بھی ناواقف تھی۔ ہزاروں گز قطع اراضی پر بنا وہ بنگلہ اس علاقے میں بھوت بنگلے کے نام سے مشہور تھا۔ مدتوں سے رنگ و روغن نہ ہونے کی وجہ سے در و دیوار نے سیاہی مائل رنگت اختیار کر لی تھی۔ باہر لگا بڑا سا فولادی گیٹ اور اس پر لگا لیٹر باکس زنگ آلودہ ہو چکا تھا۔ لون کی گھاس کو ایک عرصے سے تراشا نہیں گیا تھا اور اس میں خود رو جھاڑ جھنکار اگ گئے تھے۔ لون کی ایک جانب قد آدم پنجرے نصب تھے جس میں انواع و اقسام کے پرندے موجود تھے۔ یہ بنگلہ ایک لڑکی کی ملکیت تھا جس کا نام سارا ہاشوانی تھا۔ 30-32 سالہ سارا عجیب و غریب وضع قطع رکھنے والی لڑکی تھی۔ پڑوس میں وہ کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی اور کافی عرصے سے کسی نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی اور کسی کو اس کے بنگلے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آس پاس کے لوگوں کا خیال تھا کہ سارا کوئی بہت بدصورت عورت ہے یا کوئی مریضہ ہے جو اپنے عیوب چھپانے کے لیے بنگلے میں روپوش رہتی ہے۔ صرف ایک کل وقتی ملازمہ زینب تھی جو اس کے ساتھ رہتی تھی۔ تقریباً 50 سالہ زینب ایک خرانٹ عورت تھی جو کسی کو بنگلے کے آس پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ وہی اس کی خدمت گزاری اور گھریلو کام کاج انجام دیتی تھی۔ کبھی یہ گھرانہ بے حد متمول اور خوش و خرم ہوا کرتا تھا۔ روشن ہاشوانی کا شمار بے حد دولت مند اور کاروباری فرد کے طور پر ہوا کرتا تھا، اور سارا جب 6 سال کی تھی تو ہاشوانی صاحب مختصر علالت کے بعد وفات پا گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بھائی شمس ہاشوانی جو کافی عرصے سے بیرون ملک مقیم تھا، ان کے کاروبار وغیرہ کی دیکھ بھال کے لیے وہاں آ گیا تھا۔ اس کے وہاں آتے ہی سب کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا۔ اس چالاک اور عیار شخص نے بنگلے اور کاروبار پر اپنا قبضہ جما لیا تھا اور ان دونوں ماں بیٹی کو بنگلے کے ایک حصے میں محصور کر دیا تھا۔ شمس نے پڑوسیوں سے بھی ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا تھا۔ سارا کے والد نے یہ بنگلہ اور تمام کاروبار اپنی زندگی میں ہی سارا کے نام کر دیا تھا جو اسے 18 سال کی عمر میں ملنے والی تھیں۔ ان کے ایک ایڈوکیٹ دوست مبین ملک اس تمام معاملے کے نگران تھے۔ یوں شمس کی ایک نہیں چلی تھی اور اب اسے اس وقت کا انتظار کرنا تھا جب تک تمام جائیداد سارا کو نہ مل جائے۔ ابھی اس کے والد کے انتقال کو 1 سال ہی ہوا تھا کہ اس کی ماں بھی اسے چھوڑ کر کہیں چلی گئی تھی۔ پھر سنا گیا کہ اس نے کسی سے شادی کر لی تھی اور 2-3 سال بعد وہ اپنی بیٹی سے ملنے آئی تھی، مگر شمس نے اسے سارا سے ملنے نہیں دیا تھا اور وہ روتی دھوتی واپس چلی گئی تھی۔ پھر کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ چچا نے اس واقعے کا پورا فائدہ خوب اٹھایا اور اسے خوب ڈرایا دھمکایا تھا اور اسے بار بار یہ احساس دلایا تھا کہ وہ اتنی بری ہے کہ ماں جیسی ہستی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ سوچا جا سکتا ہے کہ اس حادثے کا سارا پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ بچے ایسے میں خود کو قصوروار سمجھتے ہیں اور ایسے موقع پر اس کے قریب سہارا دینے کے لیے اس کا کوئی ہمدرد بھی موجود نہیں تھا۔ شاید اس نے یہی سوچا ہوگا کہ وہ کسی کی محبت کے لائق نہیں تھی، ورنہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر کیوں جاتی۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، وہ اندر ہی اندر گھٹتی چلی گئی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور ان دنوں اس نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان دیا تھا۔ چچا کی کڑی نگرانی میں اس نے تعلیم کے یہ مدراج طے کر لیے تھے۔ جوانی اس پر ٹوٹ کر آئی تھی۔ درمیانے قد، بھرے بھرے جسم، گوری رنگت، خوبصورت پیشانی اور بڑی بڑی روشن آنکھیں، اس کا نام سارا تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اس دن وہ اپنے چچا کے ساتھ کہیں جا رہی تھی جب اسی محلے میں کارنر کے بنگلے میں رہنے والے ڈاکٹر رضا نے سارا کو پہلی بار دیکھا تھا۔ ڈاکٹر رضا ان دنوں اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کر کے ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ سرخ لباس نے گوری رنگت میں گھل کر سارا کے حسن کو شعلے کی طرح دہکا دیا تھا۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹا نہیں سکا تھا اور دل تھام کر رہ گیا تھا۔ سارا اسے بہت پیاری لگی تھی اور ان دنوں سارا کے بہت رشتے آ رہے تھے جنہیں اس کا چچا کسی نہ کسی بہانے ٹال دیتا تھا۔ رضا نے بھی اپنی امی کو سارا کے رشتے کے لیے بھیجا تھا۔ سارا انہیں بھی بہت پسند تھی اور رضا ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ رضا کے والد وفات پا چکے تھے اور جب وہ رشتہ لے کر گئیں تو شروع میں تو شمس ٹال مٹول سے کام لیا تھا، پھر کچھ دن بعد یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ رضا سارا کو پسند نہیں ہے۔ یہ سن کر رضا کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا اور پھر کچھ عرصے بعد والدہ کے اصرار پر ان کی پسند کے مطابق رضا نے شادی کر لی تھی اور ملک سے باہر چلا گیا تھا۔
نہ اس کی کوئی دوست تھی اور نہ ہی پڑوسیوں سے کوئی میل جول تھا۔ کسی نے اسے اس بھنور سے نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی اور کسی کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ توجہ دیتا۔ سارا کا چچا بہت بد مزاج اور خرانٹ تھا اور محلے میں سب اس سے ڈرتے تھے، اس لیے ان لوگوں سے دور رہتے تھے۔ سارا کے تمام کاروبار اور آمدنی پر چچا کا قبضہ تھا اور اب اس کی نظر سارا کی جائیداد پر تھی جو جلد ہی سارا کو ملنے والی تھی، اور رہی سارا تو وہ اس کی اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لیتی تھی۔ قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں، انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ اس کے چچا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور ایک رات ہارٹ اٹیک سے اس کی اچانک موت واقع ہو گئی اور اس کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ چچا کے مرنے کے بعد ایک بار پھر پڑوسیوں نے سارا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر اب اسے کسی کا اعتبار نہیں رہا تھا اور لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی جو اس کے لیے کچھ سوچتے۔ آخر سب نے اسے اکیلا چھوڑ دیا اور وہ اپنے اندر سمٹتی چلی گئی۔ سارا کے بنگلے کے بالکل سامنے جنید عرف جوجو کا مکان تھا۔ جوجو 16-17 سال کا ایک توانا اور شوخ و شریر لڑکا تھا۔ اس کا کمرہ مکان کی اوپری منزل پر واقع تھا، جہاں ایک کھڑکی سے سارا کا بنگلہ صاف نظر آتا تھا۔ کھڑکی میں کھڑے ہو کر بنگلے کا نظارہ کرنا جوجو کا دلچسپ مشغلہ تھا۔ جب رات کی تاریکی گہری ہو جاتی تو اس وقت بنگلے کی کھڑکیوں اور دروازوں پر پڑے پردوں سے چھن کر روشنی باہر آتی تھی اور یہ احساس دلاتی تھی کہ ان کے پیچھے کوئی وجود موجود ہے۔ سارا بہت کم باہر نکلتی تھی، وہ باہر جاتی بھی تو کبھی سر اٹھا کر کسی کی جانب نہیں دیکھتی تھی۔ بد رنگ بدہیبت لباس، بکھرے بالوں اور اجڑے حلیے نے اس کے خوبصورت نقوش کو بھی دھندلا دیا تھا۔ نہ جانے وہ قیدیوں کی سی زندگی کیوں گزر رہی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ آدم بیزار ہے اور کچھ کا خیال تھا کہ تنہا رہنے کے باعث وہ نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، اپنے بنگلے کی طرح وہ بھی ایک پراسرار شخصیت کی مالک تھی۔ ہر پراسرار شہر دلچسپ ہوتی ہے اور جو بھی اسرار کے یہ پردے اٹھانا چاہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ کھڑکی میں کھڑا سارا کے بنگلے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے وہاں کھڑا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کھڑکی کی جانب دیکھا، اس امید پر کہ شاید وہ سارا کی جھلک دیکھ لے، لیکن وہاں کھڑکیاں اور دروازہ ہمیشہ کی طرح بند تھے اور ان پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ ان اندھے شیشوں کے آر پار کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس نے اکثر دیکھا تھا کہ دن کے وقت تو بنگلے کی اوپری منزل جہاں سارا کا کمرہ اور جس کی کھڑکیاں اور بالکونی کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا، البتہ رات کو کبھی کبھی کھڑکیوں کے ایک دو پٹ کھل جاتے اور گرمیوں میں اکثر بالکنی کا دروازہ بھی کھل جایا کرتا تھا، مگر پھر بھی تاریکی سیاہ پردے کی طرح پڑی رہتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بالکونی کے ساتھ والے کمرے میں روشنی کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا کر باہر آنے کی کوشش کرتی اور پھر کمرے کی محدود فضاؤں میں ہی اپنی مالکہ کی طرح قید ہو کر رہ جاتی۔ سارا نے خود کو خاموشی اور اسرار کے دبیز پردوں میں چھپا رکھا تھا، مگر یہ خاموشی چیخ رہی تھی اور یہ چیخ جو سن رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کھڑکیوں کے اندھے شیشوں پر روشنی کے زاویے بدل رہے تھے اور وہ ادھر سے ادھر کسی بے چین روح کی طرح بھٹک رہی تھی۔ جو اس وقت جو کی امی کی آواز آئی اور کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آ گئیں۔ جو میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں اور تم یہاں کھڑے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اس کے نزدیک چلی آئی تھیں۔ وہ دیکھیں امی، کتنی ویرانی ہے وہاں۔ اس نے سارا کے گھر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ایسی کیوں ہے؟ اس تنہائی سے اس کا دل نہیں گھبراتا؟ اس کے گھر میں نہ فون ہے، نہ ٹی وی، بیرونی دنیا سے اس کے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وہ کیسے رہتی ہوگی امی؟ میں جب یہاں آئی تھی انہی دنوں اس کے ڈیڈی کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد اس کا چچا یہاں آ گیا تھا اور اس نے آتے ہی سارا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ وہ بڑا ظلم کرتا تھا ان ماں بیٹی پر۔ یہ سب منظر ہمارے گھر سے نظر آتا تھا، مگر ہم بے بس تھے، ان مظلوموں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ سارا نے شادی کیوں نہیں کی؟ جو نے کہا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی بیٹا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ شروع میں تو اس کے بہت رشتے آتے تھے، بلکہ کئی تو محلے والوں کی طرف سے بھی گئے تھے۔ پھر مجھے تو لگتا ہے اس کی دولت اور جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے ہی اس کے چچا نے سب کو بھگا دیا ہوگا۔ چچا کی نظر اس کی دولت پر تھی، وہ دولت جو خود چچا کے کام نہ آ سکی۔ امی چچا کے مرنے کے بعد وہ شادی کر سکتی تھی، اسے شاید کسی پر اعتبار نہیں رہا ہوگا۔ وہ یہ سمجھتی ہوگی کہ کوئی بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال چھوڑو اس قصے کو، تم چلو کھانا کھاؤ، اس کی امی نے کہا اور دروازے کی سمت بڑھیں۔
میرا دل چاہتا ہے کہ اسے قید تنہائی سے کھینچ کر باہر کی دنیا میں لے آؤں اور اسے بتاؤں کہ زندگی کیا ہوتی ہے، جوجو نے کہا اور اپنی امی کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ قد آور مضبوط بازوؤں اور چوڑے سینے والا خوبرو ڈاکٹر رضا 15 سال کا طویل عرصہ ملک سے باہر گزار کر حال ہی میں پاکستان واپس آیا تھا۔ وہ اپنی والدہ کی اچانک موت کی وجہ سے آیا تھا اور اب اس نے یہیں رہنے بسنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رضا بھی سارا کے امیدواروں میں سے ایک امیدوار تھا، مگر بقول اس کے چچا کے سارا کے انکار سے دل برداشتہ ہو گیا تھا اور اس نے اپنی والدہ کی پسند کے مطابق شادی کر لی تھی۔ مگر قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ یہ شادی زیادہ عرصے نہیں چل سکی تھی اور آج کل وہ تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ دن میں وہ ایک مشہور و معروف ہسپتال میں جاب کرتا تھا اور اکثر شام کو وہ گھر کے نزدیک واقع پارک میں دیکھا جاتا تھا، جہاں محلے کے دیگر افراد بھی باقاعدگی سے جایا کرتے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ سارا نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی اور وہ عجیب و غریب زندگی گزار رہی تھی۔ اسے سارا کے بارے میں بڑا تجسس تھا، مگر کہیں سے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل سکی تھیں۔ وہ جب سے آیا تھا سارا کو کہیں آتے جاتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ رضا جب بھی اس بنگلے کے قریب سے گزرتا تو سر اٹھا کر زنگ آلودہ گیٹ کی جانب ضرور دیکھتا، اس امید پر کہ شاید کسی دن اس کی جھلک دیکھ لے، لیکن گیٹ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ نہ جانے اب وہ کیسی ہوگی، کیا آج بھی وہ اتنی ہی خوبصورت ہوگی جیسے پہلے تھی؟ وہ اکثر سوچا کرتا، مگر اس سے رابطے کا کوئی ذریعہ اسے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اسی سوچ میں سرگرداں رہتا تھا کہ روشن ہاشوانی کی اکلوتی بیٹی، ان کی تمام جائیداد اور دولت کی تنہا وارث، حسن و جمال کا پیکر سارا سب سے الگ تھلگ تھی۔ جتنے منہ تھے اتنی باتیں تھیں، لیکن ان باتوں سے رضا کی تشفی نہیں ہوتی تھی۔ وہ خود اس سے ملنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا تھا اور یہ محبت برسوں پر محیط تھی۔ وقت اور فاصلے بھی اس کی محبت کی شدتوں کو کم نہیں کر سکے تھے۔ اس دن عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا۔ جوجو اور بلال اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ باہر کرکٹ کھیل رہے تھے، جب بلال کے ایک تیز شاٹ مارنے کے نتیجے میں بال سارا کے بنگلے کی دیوار کراس کرتی ہوئی اس کے لان میں کہیں جا گری تھی۔ لڑکوں میں سے کوئی بھی اس بھوت بنگلے میں جانے کو تیار نہیں تھا۔ کھیل جاری رکھنے کے لیے بال ضروری تھی، ایسے میں جوجو آگے بڑھا تھا اور بال لانے کے لیے دیگر لڑکوں کی مدد سے وہ بنگلے کی دیوار پھلانگ کر اندر کود گیا تھا۔ کافی دیر وہ لان میں بال تلاش کرتا رہا، مگر وہ نہیں ملی۔ بری طرح اگی ہوئی جھاڑ جھنکار اور جھاڑیوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے برسوں سے تراشا نہیں گیا ہے۔ لان کی حالت بہت ابتر تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ لان عبور کر کے لکڑی سے بنے سال خوردہ منکش دروازے کے قریب آیا اور بال کی تلاش وہ فراموش کر چکا تھا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا تو وہ ایک تیز چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر آ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا۔ برسوں سے دروازے کھڑکیاں بند ہونے کی وجہ سے ایک مخصوص سی مہک وہاں بسی ہوئی تھی۔ ابھی اسے وہاں آئے کچھ ہی لمحے ہوئے تھے کہ ہال کی ایک جانب بنی سیڑھیوں سے اسے ایک خراٹ آواز سنائی دی۔ اے کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ جوجو نے چونک کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا، وہاں زینب کھڑی تھی۔ وہ ہماری بال یہاں آ گئی تھی، وہ جھجکتا ہوا بولا۔ بھاگو یہاں سے، کوئی بال نہیں ہے یہاں۔ زینب سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے قریب پہنچی۔ کیا ہوا زینب، کون ہے وہاں؟ اسی وقت سارا اندر کسی کمرے سے ہال میں آئی۔ بدہیبت اور اجاڑ حلیے میں وہ خوفناک لگ رہی تھی۔ میں جنید ہوں، آپ کے سامنے والے گھر میں رہتا ہوں۔ ہماری بال آپ کے بنگلے میں آ گئی تھی، وہ تلاش کرنے آیا تھا۔ باہر میرے دوست انتظار کر رہے ہیں، وہ سٹپٹا کر بولا۔ تم گیٹ پھلانگ کر آئے ہو؟ اس نے انتہائی غصے سے آنکھیں نکالی۔ نکلو یہاں سے اور اپنے دوستوں سے بھی کہہ دینا کہ اگر کوئی بنگلے کے آس پاس نظر آیا تو اچھا نہیں ہوگا، وہ خونخوار لہجے میں چیخی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور باہر کی سمت دوڑ لگا دی۔ سنو، سارا نے اسے آواز دی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم صفیہ آپا کے بیٹے ہو؟ اس بار اس نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ جوجو نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ بولی، آئندہ یہاں نہیں آنا۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا اور جیسے ہی وہ بیرونی گیٹ سے باہر نکلا اس کے سارے دوستوں نے اسے گھیر لیا۔ اس نے تمام روداد انہیں کہہ سنائی۔ بال ملی؟ ایک دوست نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں یار، وہ شاید کسی پنجرے کے نیچے گم ہو گئی، مجھے نظر نہیں آئی۔ لیکن تو اندر کیوں گیا تھا؟ بلال نے کہا۔ بس ایسے ہی میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، جوجو نے کہا۔ چڑیل کہیں کی، اسے تو سبق سکھانا چاہیے، بلال نے کہا۔ ویسے غلطی تو ہماری ہے، میں بغیر اجازت اس کے گھر میں گھسا تھا، جوجو نے کہا۔ ہماری نیت تو بری نہیں تھی،
ایک نے کہا سبق تو سکھانا پڑے گا۔ اس نے دھمکی کیوں دی؟ بلال نے کہا۔ ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، جوجو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ بلال نے اس کی طرف دیکھا۔ بعد میں بتاؤں گا۔ جوجو نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم لوگ ابھی تک یہاں کھڑے ہو، بھاگو یہاں سے۔ زینب جو گیٹ بند کر کے نہ جانے کب وہاں پہنچی تھی غرا کر بولی، تو وہ سب اپنے اپنے گھروں کی سمت چلے گئے۔ بنگلے میں رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کے دلی جذبات کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ کیسے جیتے جی مر گئی تھی، سب اسے چھوڑ گئے تھے، یہاں تک کہ اس کی پیاری ماں بھی اسے چھوڑ گئی تھی۔ وہ منحوس تھی، چچا نے اسے یہی بتایا تھا۔ الفاظ کے تیروں نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ کوئی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس نے خود کو ان سب کی نظروں سے چھپا لیا تھا۔ 15 سال سے وہ اس چار دیواری میں قید تھی، اور یہ خود ساختہ قید تھی۔ وہ خود کو سزا دے رہی تھی۔ یہ گوشہ نشینی مجھے مار ڈالے گی، میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، مگر ایک گناہ گار کی طرح منہ چھپائے بیٹھی ہوں۔ وہ بڑبڑائی۔ وہ بدصورت نہیں تھی، اس میں کوئی عیب بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ دوسروں کے سامنے آنے سے کتراتی تھی۔ 15 سال پہلے اس کے حسن میں غضب کا نکھار آیا تھا، کیا اب بھی وہ حسن باقی ہے؟ اس نے سوچا۔ وہ اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ دھندلے آئینے میں اس کا عکس مزید دھندلا گیا تھا۔ اس کے سامنے الجھے بالوں، ویران آنکھوں والی ایک اول جلول سے حلیے والی عورت کھڑی تھی۔ یہ وہ سارا تو نہیں تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سارا کہاں گم ہو گئی تھی۔ وہ وہاں سے پلٹ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کھڑکی کی جانب آ گئی۔ جیسے ہی اس نے کھڑکی کھولی، سامنے اس کی نظر جوجو کے گھر کی طرف گئی، جہاں جوجو کھڑکی میں کھڑا اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ سارا نے کھڑکی بند کر دی اور کمرے میں ادھر ادھر چکر لگانے لگی۔ وہ اپنے آپ کو کیوں چھپا رہی ہے؟ اسے کیا ڈر ہے؟ میں اس کے بارے میں کیوں سوچے جا رہا ہوں؟ وہ بیڈ پر لیٹا تھا، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سوچتے سوچتے اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ سارا مجسم اس کے خیالوں میں آ گئی تھی۔ 15 سال پہلے اس نے سارا کو دیکھا تھا، اس وقت وہ ایک خوبصورت دوشیزہ تھی۔ مجھے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور اس سے رابطے کا کوئی ذریعہ تلاش کرنا چاہیے، پھر اس تک پہنچنے کا راستہ بن جائے گا، اس نے سوچا۔ پھر وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھڑکی کے قریب آیا اور دوربین اٹھائی اور سارا کے بنگلے کی سمت دیکھنے لگا۔ آخر شب کی ہواؤں میں خنکی آ گئی تھی۔ باہر تاریکی تھی، صرف اوپری منزل کی کھڑکیاں روشن تھیں۔ ان کے پیچھے وہ پراسرار ہستی شاید جاگ رہی تھی۔ ادھر اس کی آنکھوں میں سے بھی نیند اڑ گئی تھی اور ادھر روشن شیشے رت جگہ منا رہے تھے۔ یہ دوسرے دن کا واقعہ تھا۔ صبح رضا حسب معمول ہسپتال جا رہا تھا جب سارا کے بنگلے کے قریب سامنے سے اچانک آنے والی ایک تیز رفتار کار سے بچنے کے لیے رضا نے اسٹیئرنگ گھمایا تو اس کی کار بے قابو ہو گئی اور بنگلے کے زنگ خوردہ فولادی گیٹ سے جا ٹکرائی۔ وہ گیٹ شاید اسی ٹکر کا منتظر تھا۔ اس کا ایک پٹ ٹوٹ کر زمین بوس ہو گیا اور اس پر لگے ہوئے لیٹر باکس کا دروازہ کھل گیا اور مختلف بلز اور کاغذات وغیرہ آس پاس بکھر گئے۔ گیٹ ٹوٹنے اور گرنے کی آواز خاصی زوردار تھی۔ رضا نے گاڑی روکی اور نیچے اتر آیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اسی وقت سارا کی ملازمہ زینب نہ جانے کہاں سے نکل کر گیٹ پر آ گئی اور لگی شور مچانے۔ یا آپ نے کیا کیا؟ سارا بی بی کو پتہ چلا تو خیر نہیں۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، میں اسے ٹھیک کروا دوں گا، رضا نے جلدی سے کہا۔ کیسے ٹھیک کروائیں گے؟ کب ٹھیک کروائیں گے؟ اور جب تک ہم کیا کریں گے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ محلے والوں کو کیا ہو گیا ہے۔ کل وہ شریر لڑکے گھر میں کود آئے اور آج آپ نے گیٹ توڑ دیا۔ میں سارا بی بی کو اٹھاتی ہوں، وہ سو رہی ہیں، وہ خود ہی نمٹ لیں گی، زینب نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا میں ٹھیک کروا دوں گا، ابھی ہسپتال جا کر ملازم کو بھیجتا ہوں، وہ ٹھیک کر دے گا، انہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، رضا نے نرم لہجے میں رسانیت سے سمجھایا اور زینب بڑبڑاتے ہوئے لیٹر باکس کے قریب بکھرے ہوئے کاغذات سمیٹ کر لے گئی۔ وہ سارا کے کمرے میں آئی، دیکھا وہ کھڑکی کے قریب کھڑی تھی۔ اس نے کاغذات ٹیبل پر رکھے اور کہا، آپ نے دیکھا وہ نکڑ والے ڈاکٹر نے ہمارا گیٹ توڑ دیا؟ ہاں میں دیکھ رہی تھی، سنا وہ ملازم کو بھیج دے تو اپنی نگرانی میں گیٹ ٹھیک کروا دینا۔ ٹھیک ہے، ناشتہ تیار ہے، آپ ابھی کریں گی یا کچھ دیر بعد؟ زینب نے کہا۔ لے آؤ، اس نے کہا اور ٹیبل کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ زینب چلی گئی اور وہ کاغذات دیکھنے لگی۔ کاغذات الٹ پلٹ کرتے ہوئے اس کی نظر ایک لفافے پر پڑی اور اسے دیکھ کر وہ چونکی۔ اس پر کوئی مہر وغیرہ نہیں تھی۔
لفافے پر صرف اس کا نام لکھا تھا، یعنی یہ خط کہیں سے بھی پوسٹ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ کسی نے جان بوجھ کر اس کے لیٹر باکس میں ڈالا تھا۔ اس نے لفافہ چوک کیا، یہ خط تھا، اور سارا کے چہرے پر شدید حیرت تھی۔ اسے خط لکھنے والا کون تھا؟ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ پیاری سارا، یہ خط پڑھ کر تم یقیناً حیران ہو رہی ہوگی۔ تمہاری حیرانی بجا ہے، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ تو سنو، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں تمہیں خط لکھ رہا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور آج سے نہیں، برسوں سے۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو اس دن تم بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ تمہارا بے مثال حسن تھک رہا، اور اسی لمحے میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ تمہارا وہ حسین چہرہ آج بھی میرے خیالوں میں موجود ہے، اور وہ پیاری سی مسکان جو اس چہرے پر کھلی ہوئی تھی آج بھی ہے یا نہیں، صرف تمہارا۔ خط لکھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر خط دیکھا۔ کس نے کیا ہے یہ بیہودہ مذاق؟ اس نے سوچا، اور خط پھاڑنے کے ارادے سے اس نے کاغذ بلند کیا، پھر رکی اور خط دوبارہ پڑھنے لگی۔ ایک بار، دو بار، پھر متعدد بار پڑھ ڈالا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب لکھنے والا کون ہے۔ وہ اٹھی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا تو خط کے الفاظ اس کے ذہن میں ابھرے۔ وہ پیاری سی مسکان جو اس چہرے پر کھلی ہوئی تھی آج بھی ہے یا نہیں؟ مسکرانے کی کوشش میں اس کے لب بھنج کر رہ گئے، اور آنکھوں کی ویرانی کچھ اور بڑھ گئی۔ شاید اس کے ہونٹ مسکرانا بھول چکے تھے، اور اسی وقت زینب ناشتے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں آئی تو سارا نے جلدی سے خط مٹھی میں دبا لیا۔ ناشتہ ٹیبل پر رکھ دو اور تم جاؤ، سارا نے کہا، اور زینب کے جانے کے بعد وہ کرسی پر آ بیٹھی اور دوبارہ خط پڑھنے لگی۔ پھر ایک لمبی سانس لے کر اس نے کاغذ ٹیبل پر ایک طرف ڈالا اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی رضا نے ملازم کو گیٹ ٹھیک کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آ رہا تھا تب اس نے دیکھا کہ گیٹ کو نصب کر دیا گیا تھا اور لیٹر باکس بھی اپنی جگہ پر لگا دیا گیا تھا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور کار کی رفتار تیز کر دی۔ 2-3 دن گزرے تھے، سارا بہت بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اس راز سے پردہ نہیں اٹھا تھا کہ اسے وہ خط کس نے لکھا تھا۔ اس دن اس نے لیٹر باکس کھولا تو وہاں خط رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے لفافہ اٹھا لیا اور ادھر ادھر دیکھا، مگر آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی، خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، پیاری سارا، تم نے شاید میرے پہلے خط کو مذاق سمجھا، لیکن یہ مذاق نہیں ہے۔ میں اپنے دلی جذبات ہر صورت تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے خط لکھنے پر مجبور ہوں، کیونکہ تم سے رابطے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ نہ تم کسی سے ملتی ہو، نہ سامنے آتی ہو، نہ جانے یہ خط تم تک پہنچ بھی رہے ہیں یا نہیں، لیکن پھر بھی میں تمہیں خط لکھتا رہوں گا جب تک تمہیں میری محبت پر یقین نہ آ جائے۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ اتنے عرصے میں نے تم سے رابطہ کیوں نہیں کیا، تو سنو، میں یہاں نہیں تھا، لیکن اس تمام عرصے میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھول سکا، اور اس تمام عرصے میں نے دل بہت کہا کہ تمہیں دل کی بات بتا دوں، مگر ہر بار رک گیا۔ یہ سوچ کر کہ تمہاری شادی ہو گئی ہوگی، یہاں آ کر پتہ چلا کہ تم نے ابھی تک شادی نہیں کی، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ تم نے شادی کیوں نہیں کی۔ بہرحال اب میں خود کو روک نہیں پایا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے طویل عرصے میں صرف اور صرف تم میرے خیالوں میں رہی ہو۔ میں تمہارے بارے میں سوچتا رہوں گا۔ تمہاری وہ خوبصورت آنکھیں، ریشمی زلفیں اور دلکش سراپا آج بھی میری آنکھوں میں مجسم نظر آتا ہے۔ پیاری سارا، میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا، صرف تمہارا۔ خط پڑھ کر وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس کی سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ کمرے میں اسے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی اور تمام کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے، اور پھر کرسی پر آ بیٹھی اور ایک بار پھر خط پڑھنے لگی۔ وہ خط اس نے سینکڑوں بار پڑھ ڈالا تھا۔ پھر وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے برش اٹھایا اور بال سنوارنے لگی۔ کھڑکی سے آنے والی سنہری دھوپ میں اس کے عارض چمک رہے تھے۔ وہ کون تھا؟ اس نے کب اور کہاں اسے دیکھا تھا؟ سوچ سوچ کر سارا کا ذہن تھک چکا تھا۔ اگر یہ مذاق تھا تو بڑا سنگین مذاق تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا سارا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ وہ روز ہی لیٹر باکس دیکھ رہی تھی، مگر وہ خالی تھا، کوئی خط نہیں آیا تھا۔ اس نے آس پاس بھی نظر رکھی ہوئی تھی، اور تو اور راتوں کو اٹھ کر بھی وہ کھڑکی سے نیچے جھانکتی رہتی تاکہ خط لیٹر باکس میں ڈالتے ہوئے وہ اس شخص کو پکڑ سکے جس نے اس کا چین و سکون برباد کر دیا تھا۔ اس دن وہ لیٹر باکس بند کر کے پلٹی تو دیکھا سامنے بلال اور جنید غالباً کالج سے آ رہے تھے۔
وہ اسے گیٹ پر دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے، پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ یار سارا اتنی بری بھی نہیں، اچھی خاصی خوبصورت ہے، اگر اسے ڈھنگ کا لباس پہنا دیا جائے اور ہلکا سا میک اپ کر دیا جائے تو بہت پیاری لگے گی۔ ہاں کہتا تو ٹھیک ہے، نہ جانے وہ ایسا حلیہ کیوں بنائے رکھتی ہے، بلال نے کہا۔ اوکے بلال، شام کو ملتے ہیں۔ جنید نے بلال سے ہاتھ ملایا اور اپنے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ بلال نے سر ہلایا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلے دن سارا نے لیٹر باکس کھولا تو خط وہاں موجود تھا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ اس پورے ہفتے اس نے کڑی نگرانی کی تھی مگر خط رکھنے والے کو پکڑ نہیں سکی تھی۔ نہ جانے اس شخص نے کب وہ خط وہاں رکھا تھا۔ بہرحال وہ وہیں پرندوں کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی اور بےتابی سے خط کھولا اور پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، پیاری سارا، تمہیں یک طرفہ خطوط لکھنا پاگل پن نہیں تو کیا ہے، مگر میں پھر بھی لکھتا رہتا ہوں اور تمہیں سوچتا رہتا ہوں۔ میں اکثر خود سے سوال کرتا ہوں کہ اگر تم مجھے مل گئی ہوتی اور ہماری شادی ہو جاتی تو ہماری زندگی کیسی ہوتی، اور میرا دل جواب دیتا ہے، بہت خوبصورت۔ دراصل زندگی تو وہی ہوتی جو تمہارے ساتھ گزرتی، یہ بھی کوئی زندگی ہے ویران اور اداس؟ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں سارا کہ میں تم سے بہت قریب ہوں، اتنا کہ جب چاہوں تمہارے سامنے آ سکتا ہوں، مگر ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ تمہاری زندگی میں اب میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے ایک طویل عرصہ صرف تمہاری یادوں کے سہارے گزارا ہے، اور اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اور دنیا بھر کی خوشیاں میں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہتا ہوں۔ تمہارے حسین چہرے کی وہ پیاری مسکان آج بھی میرے خیالوں میں موجود ہے۔ میرا چہرہ تو شاید تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا، تمہارا۔ سارا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور خط تہہ کر کے لفافے میں ڈال دیا اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اس کی نظریں دور خلاؤں میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ زینب جو نہ جانے کب وہاں آئی تھی، اسے جو یوں بیٹھے دیکھا تو چونک گئی، پھر پرندوں کو دانہ ڈالنے کے لیے پنجروں کی جانب بڑھی۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ سارا اپنے خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زینب پنجروں کی صفائی وغیرہ کر کے واپس پلٹی اور اس کے سامنے سے گزری تو سارا اپنے خیالات سے چونکی اور اس کی طرف دیکھا جو سر جھکائے اندر کی سمت جا رہی تھی۔ سارا نے آواز دی، زینب جی۔ وہ اس کے قریب چلی آئی۔ تم نے کسی کو بنگلے کے آس پاس منڈلاتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ نہیں، اس نے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، ہاں ایک دو بار ڈاکٹر رضا کو ہمارے بنگلے کے سامنے کھڑا دیکھا ہے، وہ اکثر رات میں وہاں کھڑا آپ کے کمرے کی کھڑکی کو تکتا رہتا ہے۔ اچھا، اس نے حیرت سے کہا، پھر کچھ دیر بعد بولی، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی سوچتی رہی۔ رضا سے اس کی ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی اسے بالکل یاد نہیں تھا۔ ہاں اسے یہ یاد تھا کہ رضا کی والدہ کافی عرصہ پہلے اس کے رشتے کے سلسلے میں اس کے گھر آئی تھیں، مگر پھر کیا ہوا تھا اور اس کے چچا نے کیوں انکار کیا تھا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو وہ تم ہو ڈاکٹر رضا، اس نے دھیرے سے کہا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اس خط کو باقی خطوط کے ساتھ ٹیبل پر ڈال دیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ دیر تک آئینے میں اپنے عکس کو تنقیدی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے دل میں کیا آیا کہ الماری کے قریب آئی، اسے کھولا اور اپنے ملبوسات دیکھنے لگی جو برسوں سے وہاں رکھے تھے، اور اس نے ایک ایک کر کے ہینگر باہر نکالے اور بیڈ پر ڈھیر کر دیے۔ سارے لباس آؤٹ آف فیشن ہو چکے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور سرخ لباس اٹھا لیا، آئینے کے سامنے آئی اور لباس خود سے لگا کر آئینے میں دیکھا۔ کمرے کی محدود روشنی میں لباس کی سرخی اس کے رخساروں پر جھلملا رہی تھی۔ وہ اپنے عکس کو محویت سے دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے وہ اپنے آپ کو نہیں بلکہ کسی اجنبی لڑکی کو دیکھ رہی ہو اور پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ ادھ کھلی کھڑکی سے خنک ہوائیں اس کے ریشمی بالوں سے کھل رہی تھیں۔ وہ مسکرا دی۔ جنید اور بلال جنید کے گھر کے باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے جب بلال کی نظر بڑی سی سیاہ چادر میں لپٹی سارا پر پڑی تھی جو تیز قدموں سے چلتی کہیں جا رہی تھی۔ ارے یہ کہاں جا رہی ہے؟ بلال نے حیرت سے کہا۔ جنید کی پشت سارا کی جانب ہونے کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں سکا تھا۔ کون؟ وہ تیزی سے پلٹا اور سارا کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ کسی کام سے جا رہی ہوگی، جنید نے کہا، لیکن یہ تو کبھی گھر سے نکلتی نہیں، تو پھر آج کیسے؟ اس کی حیرت بھری نظریں اس کا تعاقب کرتی رہیں اور سارا کے قدم لمحے بھر کے لیے ڈاکٹر رضا کے گھر کے سامنے رکے۔ اس نے ایک نظر سر اٹھا کر اس کے گھر کے سمت دیکھا، پھر آگے بڑھ گئی۔ وہ ایک طویل عرصے کے بعد کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ سب کچھ اسے عجیب لگ رہا تھا۔ ہر نظر اسے اپنی جانب گھورتی نظر آ رہی تھی۔ وہ جھجکتی ہوئی مگر تیز قدموں سے چلتی وہاں سے دور نکل آئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا اور مشہور شاپنگ مال تھا
جو بہت بہت بڑے عرصے کے بعد اور وہ شاپنگ کے لیے آئی تھی۔ وہ اپنے لیے کپڑے خریدنے ایک بوتیک میں گھسی اور کچھ دیر کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ اسے دیکھ کر ایک سیلز گرلز اس کی طرف بڑھی۔ "مے آئی ہیلپ یو میڈم؟" لڑکی نے کہا۔ "مجھے اپنے لیے کچھ ڈریسز چاہیے." اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ "آئے میرے ساتھ۔" لڑکی کی رہنمائی میں اس نے کچھ ڈریسز پسند کیے تھے۔ "آپ چاہیں تو چینجنگ روم میں جا کر چیک کر سکتی ہیں۔" لڑکی نے کہا تو ایک ڈریس اٹھا کر وہ چینجنگ روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نیا ڈریس پہنے باہر لگے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگی۔ بہترین تراش کا یہ لباس اس پر سج گیا تھا۔ "میڈم، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔" لڑکی نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ سارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کتنی مہربان تھی وہ لڑکی اور کتنا احترام تھا اس کے لہجے میں۔ یہ وہ دنیا تو نہیں تھی جو اس نے سوچی تھی۔ یہاں سے اس نے 3-4 لباس خریدے تھے اور وہاں سے نکل کر وہ ایک بیوٹی پارلر میں چلی گئی جہاں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ وہ ہر ایک کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ سب اس کی مدد کر رہی تھیں اور اس کا حلیہ سدھارنے میں جتی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد ایک مختلف سارا ان کے سامنے تھی۔ برسوں کی بے توجہی نے جس حسن کو گہنا دیا تھا وہ اب دمک رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا اعتماد بحال ہو رہا تھا۔ سب کچھ اسے اچھا لگ رہا تھا اور اس دن اس نے ڈھیروں شاپنگ کر لی تھی۔ اس شاپنگ مال میں آئے اسے کئی گھنٹے گزر گئے تھے اور اسے زوردار بھوک لگی تھی۔ وہ اسی شاپنگ مال میں واقع ایک ریسٹورانٹ میں آ گئی اور ڈٹ کر کھانا کھایا، پھر ویٹر کو بل ادا کر کے شاپنگ بیگز اٹھائے اور باہر نکل آئی۔ وہ شاپنگ مال کے باہر کھڑی سواری کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر اس ویٹر لڑکے پر پڑی جسے کچھ دیر پہلے وہ ریسٹورانٹ میں دیکھ چکی تھی۔ وہ لڑکا دوڑتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی کہ نہ جانے وہ کس ارادے سے آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے نزدیک آ گیا اور اس کا پرس آگے بڑھاتے ہوئے بولا، "میڈم، آپ اپنا پرس ٹیبل پر بھول آئی تھیں۔" اس نے پرس تھاما اور کھول کر دیکھا۔ پرس نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کچھ نوٹ نکالے اور ویٹر کی طرف بڑھائے۔ "نہیں جی، یہ میں نہیں لے سکتا۔" لڑکا جلدی سے بولا۔ "رکھو، یہ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں۔" اس نے نوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑائے جو اس نے تھام لیے تھے۔ یہ دنیا اتنی ڈراؤنی نہیں تھی جتنا وہ سمجھتی تھی۔ پھر وہ کس دنیا میں جی رہی تھی؟ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں کی قید سے اسے آزادی مل گئی ہو۔ اس دن جنید اور بلال کالج سے واپس آ رہے تھے اور جب سارا کے بنگلے کے سامنے سے گزرے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بنگلے کے سارے دروازے اور کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور لان میں ایک جانب گھر کا سامان دھرا تھا۔ جنید ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ سامان کے قریب زینب کھڑی ہوئی تھی۔ "چل بھائی، رک کیوں گیا؟" بلال نے کہا تو جنید بولا، "تو جا، میں ذرا پتہ کر کے آتا ہوں۔ سارا نے گھر کا سامان باہر کیوں نکالا ہے؟" بلال بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور جنید کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ "سارا میڈم کہیں شفٹ ہو رہی ہیں کیا؟ یہ سامان کیوں نکالا ہے؟" جنید نے زینب کے قریب آ کر استفسار کیا۔ "کیوں، تمہیں کیا مطلب ہے؟ کچھ خریدنا ہے تو بولو، نہیں تو چلتے بنو بھائی یہاں سے۔" زینب نے کہا۔ "سارا میڈم کہاں ہیں؟" وہ اندر جاتے ہوئے بولا۔ "سنو، کہاں جا رہے ہو؟ تم اندر نہیں جا سکتے۔" زینب اس کے پیچھے لپکی لیکن اس نے زینب کی ایک نہیں سنی اور تیز قدموں سے اندر چلا گیا۔ اسی وقت سارا سیڑھیاں اترتی ہال میں آ گئی جہاں جنید کھڑا اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ سارا تو نہیں تھی جسے کچھ عرصہ پہلے جنید نے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ بلیک اور ریڈ کنٹراسٹ کے سوٹ میں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ "تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟" جنید نے پوچھا۔ "باہر سامان نہیں، کچھ کاٹ کباڑ نکالا ہے۔" سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "اچھا۔" اس نے اطمینان کی سانس لی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ حیرانی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ 2-3 دن گزرے تھے کہ اس دن صبح سویرے زینب نے وہ خط لا کر اسے دیا تھا۔ خط دیکھ کر اسے ایک انجانی سی خوشی ہوئی تھی۔ ان خطوط نے تو اس کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ انہیں وہ بار بار پڑھتی تھی۔ زینب کے جاتے ہی اس نے بےتابی سے لفافہ چاک کیا اور خط پر نظریں دوڑانے لگیں۔ "سارا، میں نہیں جانتا کہ تمہیں خط لکھنا چاہیے یا نہیں، مگر ہر بار میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں۔ بہت دل کو سمجھاتا ہوں مگر یہ نہیں مانتا کہ تنہا زندگی گزارنا آسان نہیں ہے۔ نہ جانے تم کیسے یہ زندگی گزار رہی ہوگی۔ بہرحال تم اس دنیا میں ہو اور یہ دنیا، خوشی اور محبت سب تمہارے سامنے باہیں پھیلائے کھڑے ہیں، بس انہیں آزمانے کی دیر ہے۔ سارا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی مقصد کے۔ تم اس وقت بھی میرے خیالوں میں ہو اور سنہری دھوپ نے تمہیں اپنی باہوں میں جکڑ رکھا ہے۔ یہ دھوپ نہیں، میرا وجود ہے سارا، صرف تمہارا۔ وہ خط پڑھنے میں محو تھی اور ایک خوبصورت مسکان اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔
سامنے اپنے کمرے کی کھڑکی میں جنید کھڑا تھا۔ سارا کو اپنی جانب دیکھتے پا کر اس نے ہاتھ لہرایا تھا۔ سارا نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ لہرایا۔ جنید کے ایگزامز ہو رہے تھے اور وہ بری طرح پڑھائی میں مصروف تھا۔ اس دن وہ پیپر کی تیاری کر رہا تھا اور اس کی امی کھڑکی میں کھڑی باہر جھانک رہی تھیں اور اس وقت وہ اچانک بولی، یہ سارا کی کایا کیسے پلٹ گئی؟ لگتا ہے اس نے گوشہ نشینی تک ترک کر دی۔ میں نے اکثر اسے شام کو باہر ٹہلتے دیکھا ہے، اس وقت بھی وہ شاید سیر کے لیے نکلی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ اچھل کر بیڈ سے اترا اور کھڑکی کے نزدیک آ گیا۔ ان دونوں کی نظریں سارا پر مرکوز تھیں، جو سڑک پر خرامہ خرامہ چلی جا رہی تھی۔ سیاہ چادر میں لپٹا اس کا گورا چہرہ چمک رہا تھا اور سفید اور نازک ہاتھ بتا رہے تھے کہ وہ ایک خوبصورت دوشیزہ کے ہاتھ ہیں۔ ڈاکٹر رضا جو غالباً اس وقت واک کے لیے نکلا تھا، اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں سارا کے حسین چہرے پر گئیں، وہ ایک ساتھ کے لیے سانس لینا بھول گیا۔ گلابی چہرہ، گلاب کی پتیوں جیسے نازک ہونٹ، ستون ناک، بڑی بڑی کٹورا سی آنکھیں رضا کو دیکھ رہی تھیں اور رضا انہیں دیکھ رہا تھا۔ آج اتنے طویل عرصے کے بعد اس نے سارا کو دیکھا تھا۔ پہلے اس نے جس سارا کو دیکھا تھا وہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ وہی تھی۔ اب بھی اس کے چہرے پر وہی بھولا بسرا چہرہ جھانک رہا تھا۔ وہ نزاکت اور شگفتگی کا ایک جیتا جاگتا نمونہ تھی۔ اس کے جسم کی شادابیاں آج بھی برقرار تھیں۔ وہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ سارا ایک لمحے کے لیے اس کے سامنے رکی تھی، پھر آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی آگے بڑھ گئی تھی۔ کچھ دور جا کر نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ واپس پلٹی اور آہستہ قدموں سے چلتی اپنے گھر کی سمت بڑھی۔ چلتے چلتے وہ رضا کے سامنے رک گئی اور الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی جھیل سی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ رضا سحر زدہ سا اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور سارا نے نظریں جھکا لیں اور آگے بڑھ گئی۔ اور رضا بت بنا وہیں کھڑا اسے دور تک جاتے دیکھتا رہا۔ اس واقعے کے اگلے دن سارا کو وہ خط موصول ہوا جو اس کا آخری خط تھا۔ پیاری سارا، یہ میرا آخری خط ہے جو تم تک پہنچے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری محبت قبول کر لی ہے۔ مجھے اپنی محبت پر بھروسہ ہے کیونکہ یہ دل کا رشتہ ہے، احساس کا رشتہ ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور پیاری سارا، جب کبھی بھی تم خود کو اکیلا پاؤ تو گھبرانا نہیں اور نہ ہی اداس ہونا، بس مجھے سوچنا تم ہمیشہ مجھے خود کے قریب پاؤ گی، ہمیشہ کے لیے تمہارا۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے اور سارا نے محلے میں میل ملاقاتیں شروع کر دی تھیں۔ رضا سے بھی وقتاً فوقتاً ملاقاتیں ہوئی تھیں اور جنید ہائر اسٹڈیز کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ 5 سال بعد وطن واپس آیا تھا اور 18 سالہ کھرنڈرے لڑکے سے جنید ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ایئرپورٹ پر اس کی امی اسے لینے آئی تھیں جو پہلے سے کچھ کمزور ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بڑھ کے اسے گلے لگایا تھا اور وہ اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے، اور جب وہ اپنے محلے میں داخل ہوئے تو جنید کو سب بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ جہاں سارا کا ویران بنگلہ تھا وہاں اب ایک شاندار عمارت کھڑی تھی۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ سارا نے اپنا مکان بنوایا ہے امی؟ جنید نے پوچھا۔ نہیں، اس نے اپنا بنگلہ فروخت کر دیا تھا، اب یہاں کوئی اور فیملی رہتی ہے۔ کیا؟ کب؟ جنید نے چونکا۔ تمہارے جانے کے 1 سال بعد۔ جاتے ہوئے وہ کسی سے مل کر بھی نہیں گئی، کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی۔ اس نے شادی نہیں کی، وہ تو ٹھیک ہو گئی تھی اور سب سے ملنے جلنے لگی تھی۔ جنید نے کہا، نہیں شادی تو نہیں کی تھی اس نے، اور ہاں ڈاکٹر رضا بھی تو چلے گئے، انہوں نے بھی اپنا مکان فروخت کر دیا تھا، بلکہ سارا سے پہلے ہی وہ یہاں سے چلے گئے تھے، شاید بیرون ملک ہی چلے گئے ہوں گے، انہوں نے خیال ظاہر کیا۔ اور یہ سب سن کر وہ از حد پریشان ہو گیا۔ ارے تمہیں کیا ہوا، کیوں پریشان ہو گئے؟ اس کے چہرے پر چھائی پریشانی کی تحریر دیکھ کر اس کی امی نے کہا، اسے کسی نے تلاش نہیں کیا؟ اس نے دھیرے سے کہا، کون کرتا، اس کا دنیا میں ہے ہی کون؟ گھر آ گیا تھا جہاں سب اہل خانہ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے، وہ بہت بے چین تھا اور سارا کو بےقراری سے تلاش کر رہا تھا۔ ہر اس جگہ اس نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی جہاں امکان ہو سکتا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے اسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد یہ رہ گیا تھا کہ سارا کو تلاش کرے، نہ جانے وہ کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ خدا نہ کرے اس نے دل میں آئی اس خیال کو رد کیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس نے سارا کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس نے محبت بھرے خطوط لکھے تھے اور اس وقت اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، اور اب جب وہ سمجھ سکتا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور کس پر بھروسہ کرنا کیا ہوتا ہے، انتظار کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی سمجھ میں آیا تھا کہ بھروسہ ٹوٹنے پر کیا گزرتی ہے اور دل کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے۔
وہ خط سارہ کے لیے کیا تھے اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس نے سوچا وہ ان دنوں اسے سوشل میڈیا پر تلاش کر رہا تھا، وہ تو نہیں ملی تھی، مگر اس کے والد کے ایڈوکیٹ دوست مبین ملک مل گئے تھے۔ ان سے اس کی بات چیت ہوئی اور ان کا ایڈریس ملا تو دوسرے دن ہی وہ ان سے ملنے پہنچ گیا۔ مبین ملک ان دنوں ریٹائرڈ زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس نے انہیں اپنے وہاں آنے کا مقصد بتایا تو وہ بولے، بھائی میں سارہ کی اجازت کے بغیر اس کا ایڈریس اور رابطہ نمبر تو تمہیں نہیں بتا سکتا، مگر اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہارا نمبر اس تک پہنچا دوں۔ یہ سن کر اسے قدرے اطمینان ہوا تھا کہ وہ ٹھیک ہے اور اسی شہر میں کہیں رہتی ہے۔ اس نے اپنا موبائل نمبر وغیرہ ایک چٹ پر لکھ کر دے دیا تھا اور وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ کئی دن گزر چکے تھے مگر وہ فون کال نہیں آئی تھی جس کا وہ شدت سے منتظر تھا۔ پھر کئی ہفتے گزر گئے اور سارہ کا فون نہیں آیا اور اب تو وہ مایوس ہو چلا تھا کہ اس دن اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، کون ہیں آپ؟ ایک اجنبی نسوانی آواز نے اسے چونکا دیا۔ مم، میں، آپ کون بول رہی ہیں؟ سارہ نے نمبر کنفرم کیا۔ آپ اس نمبر سے بات کر رہے ہیں؟ جی، کون ہیں آپ؟ آپ بتائیں محترمہ، کال آپ نے کی ہے۔ میں وہی ہوں جسے آپ تلاش کر رہے ہیں۔ مبین ملک صاحب نے مجھے یہ نمبر دیا تھا، کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں جنید۔ اوہ جو تم؟ پھر دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے اور سارہ نے اسے اپنے گھر انوائٹ کیا تھا۔ اگلے دن وہ سارہ کے بے حد شاندار بنگلے میں جو شہر کے ایک پوش ایریے میں واقع تھا، ڈرائنگ روم کے اس کے مقابل صوفے پر بیٹھا تھا۔ گلابی لباس میں اپنے گلابی وجود کے ساتھ وہ بہت خوبصورت اور باوقار لگ رہی تھی۔ اس کے استفسار پر وہ اپنی رودات سنا رہی تھی۔ یقین کرو جنید، ان خوبصورت خطوط نے مجھے میرے ہونے کا احساس دلایا تھا اور میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی، سارہ نے کہا، اور اسی وقت ایک 3-4 سال کا خوبصورت سا بچہ دوڑتا ہوا اندر آیا اور ممی کہتا ہوا سارہ سے لپٹ گیا۔ انکل سے ہاتھ ملاؤ سمیر، سارہ نے بچے سے کہا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ کہاں ہو سارہ، کون آیا ہے؟ ڈاکٹر رضا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ یہ میرے ہسبینڈ ہیں رضا، تم تو انہیں جانتے ہو۔ ارے جنید آیا ہے۔ وہ آگے بڑھے اور اس سے بغل گیر ہو گئے۔ تو آپ کو وہ مل گیا؟ جنید نے سارہ سے کہا۔ خط لکھنے والا تو نہیں ملا مگر محبت مل گئی، سارہ نے رضا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو محبت پاش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بھائی میں تو اس شخص کا شکر گزار ہوں جس نے سارہ کو وہ خط لکھے تھے، ورنہ یہ قیدیوں جیسی زندگی گزارتی رہتی اور مجھے کبھی نہ ملتی۔ کیوں سارہ؟ اور جنید سوچ رہا تھا آپ کو وہ کبھی نہیں ملے گا، اس کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ اسے تو اس نے اپنے خیالوں میں تخلیق کیا تھا۔ لیکن تم بتاؤ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ سارہ نے کہا تو وہ گڑبڑا گیا، پھر سنبھل کر بولا، اپنی شادی پر آپ لوگوں کو انوائٹ کرنا تھا۔ دونوں نے اسے مبارکباد دی تھی اور جنید نے اس کی خوشیوں سے سرشار چہرے کو دیکھ کر اطمینان کی سانس لی تھی۔